ہے اس کی جوانی، اس کے گھٹنے، اس کی ٹانگیں، اس کی کمر، اس کی ریڑھ کی ہڈی، اس کے ڈسک، اس کے مسائل، کبھی بھی اس کو اس کی پریشانی نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی گئی ہے تو ہمیشہ وہ اس سے نجات پائے گا اور صحت پائے گا۔ یہ دونوں عمل کے درمیان ہیں، آپ غور سے سنیں، یہ دونوں عمل کے درمیان ہیں۔ اور کتنی بے شمار دعائیں ہیں جو ہم نماز کے دوران مانگتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے سخی آقا، یہ جو سجدے، نمازیں، تسبیحاں، ذکر اور تیری بندگی ہے صرف مجھ تک نہیں، ومن ذریتی، جو میری نسلیں ہیں نا، اللہ نسلیں ہیں اور نسل در نسل ہے، اس میں بھی یہ عطا، یہ نعمتیں رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلیں اس سے محروم ہو جائیں۔ عمل کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہا کہ جب اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اذان ہو گئی، ابھی اقامت ہونی ہے اور جماعت کھڑی ہونی ہے، اس دوران دعائیں مانگو، قبول ہوتی ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا یہ ایک وقفہ ہے، فرمائے جب صفیں درست ہو رہی ہوں نماز کے لیے، اب یہ عمل کے دوران ہے، جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں دعائیں مانگے قبول ہوتی ہیں۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں دعائیں مانگے قبول ہوتی ہیں، جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہیں۔ اور یوں کہا کہ جب سرکار کا فرمان ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہو اور مکبر کہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دعائیں مانگی جائیں قبول ہوتی۔ عمل کے دوران دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، عمل کے دوران دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تراویح، ابھی اس دوران تھوڑا سا وقفہ ہوا، اس دوران اللہ سے استغفار کر کے دعا مانگی جائے۔ 4 رکعت کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ہوا، اس دوران اللہ سے درخواست کی جائے اور دعائیں مانگی جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میرا کام دعائیں مانگنا ہے، مجھے قبولیت کا فکر نہیں، مجھے قبولیت کا فکر نہیں، مجھے تو یہ فکر ہے کہ میں دعائیں کتنی مانگتا ہوں، دعائیں کتنی مانگتا ہوں، دعائیں کتنی مانگتا ہوں۔ وہ قبولیت اس شہنشاہ کا نظام ہے، وہ میرے بس میں نہیں، میرے بس میں یہ ہے کہ میں دعائیں کتنی مانگتا ہوں، یہ میرے بس میں ہے۔ عمل کے دوران دعاؤں کی قبولیت، عمل کے دوران دعاؤں کی قبولیت، عمل کے دوران، روزہ عمل ہے، روزے کے دوران میرا استحضار ہو، یقین ہو، میرے اللہ پاک نے کیا کیا، سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا، ایک فرشتہ وہ تھا جس کو اللہ پاک نے صرف قیام پہ لگایا کہ قیام میں پڑھ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا قیام چھوڑ، ادھر آ کر چھوڑ دیا۔ ایک وہ ہے جو اربوں سال سے رکوع میں ہے، میں رکوع چھوڑ دے۔ ایک وہ ہے جو سجدے میں ہے، سجدہ چھوڑ دے۔ ایک وہ ہے جو تسبیح میں ہے، اللہ نے وہاں تسبیح چھوڑ دے۔ ایک وہ ہے جو کلمے میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا تو کلمہ چھوڑ دے۔ ہر فرشتے کو اس کی عبادت چھوڑوا دی۔ تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ یا اللہ ہم کیا کریں؟ روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ یہ تو رمضان کے لمحے اور گھڑیاں اللہ سے منوانے، اللہ سے درخواست کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے لیے ہیں۔ یہ لمحات ہیں اس لیے مجھے یقین ہو، یقین نہیں عین الیقین ہو، جاگ رہے یقین نہیں عین الیقین ہو۔ میرے حبیب نے فرما دیا
मेरे आका सच्चे ने फरमा दिया कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों को सारी इबादतें छुड़वा कर सिर्फ एक इबादत पे लगाया, एक अमल पे लगाया, और वो अमल है रोजेदारों की दुआओं पे आमीन कहे। वो नमाज के बाद दुआ है, वो इज्तिमाई अमल जोहर के बाद दुआ है, वो फजर के बाद दुआ है, वो तरावी के 2 वक्फों के दरमियान दुआ है, वो आप जो सहरी में अमल कर रहे, तहज्जुद पढ़ रहे, सहरी में अमल कर रहे, उस दौरान दुआ है, इफ्तार के वक्त दुआ है। कौन से दुआओं के लम्हे हैं जिसमें मुझे यकीन हो कि मैं दुआ कर रहा और फरिश्ते आमीन कह रहे कह रहे कह रहे। फरिश्तों की आमीन में शक नहीं है, फरिश्तों की आमीन में थोड़ा सा भी शक नहीं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। मुझे अपनी दुआओं पे शक है, फरिश्तों की दुआओं में शक नहीं। जब अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने मेरे लिए सारे फरिश्तों को कह दिया, मेरे लिए सारे फरिश्तों को कह दिया छोड़ दो अपनी सारी बातें, फिर सोचें मुझे दुआओं में कितना लगना चाहिए। ये या वहाबो का अमल मैंने आपको दिया, ये दुआ है। मैंने नफिल वाले अमल दिए, ये दुआ है। अल्लाह मगफिरली वाली वालिदैया वाली दुआ दी है, ये दुआ है। सोचें इस अमल में कितनी जान मारनी है, इस अमल में कितनी मेहनत करनी है, इस अमल में कितनी तवज्जो करनी है। कहा कि जिस बंदे को अल्लाह कुछ देना चाहते हैं, कुछ अता करना चाहते हैं, उसकी नींद कम कर देते हैं, और अल्लाह जिससे नजर हटा लेते हैं उसको नींद गालिब दे देते हैं। जिसको देना चाहते हैं, अल्लाह जिसको देना चाहते हैं, जिसको अता करना चाहते हैं, जिसको इज्जत दौलत बरकत देना चाहते हैं, हाँ, जब यह फैसला है कि फरिश्ते मेरी दुआओं पे आमीन कह रहे, फिर बताएं कि मुझे क्या करना है। आज पहला रोजा खत्म हुआ, आज के दिन में मैंने फरिश्तों को कितना आमीन पे लगाया। एक अल्लाह वाले के बकौल रमजान तो फरिश्तों को इतना आमीन हो कि फरिश्ते आमीन कहते कहते थक जाए। फरिश्ते थकने से पाक हैं, अल्लाह ने फरिश्तों को थकने वाला नहीं बनाया। मैं कहता हूं मैं इतना उन्हें आमीन, इतना आमीन कि फरिश्ते आमीन कहते कहते थक जाएं कि या अल्लाह इस बंदे ने तो मुझे इतना आमीन पे लगा दिया। सजदों की शक्ल में दुआएं, तस्बीह की शक्ल में दुआएं, खिदमत की शक्ल में दुआएं। अल्लाह अकबर। इन रोजेदारों को खिलाने पिलाने वाला, इनका झाड़ू सफाई, इनकी चटाइयां समेटने वाला कितना खुशकिस्मत इंसान होगा, कितना अजीम इंसान होगा। और वो सबकी दुआएं ले जाएगा, वो सबकी दुआएं ले जाएगा। अपनी दुआओं को बढ़ाना है, अपनी दुआओं को बढ़ाना है। ये हमारी बदकिस्मती है, पहले दिन से हमें दुआएं मांगने वाला नहीं बनाया गया। अम्मा ने कहा बेटा जब आया कर ना अपने मकतब से तो आके अल्लाह से मांगा कर, दुआ किया कर, नफिल पढ़ा कर, अल्लाह तुझे खाना देगा। बच्चे को पहले दिन से ये मिजाज दिया गया। पहले दिन से बच्चा आता था और आके दुआ मांगता था, अल्लाह से मांगता था, और मांगते मांगते बच्चे का हाल ये हुआ कि अल्लाह से मांगता था, मां किसी घर के हिस्से में कहीं अलमारी में रख देती थी खाना, बच्चा देखता था, खाना खाता था, और उसके जी में ये था मैंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने खिलाया। ये मश्क कराई। क्या कराई? देखो आपके साथ कोई सो तो नहीं रहा, मुझे नजर आ रहे हैं। मश्क कराई। क्या कराई? मश्क कराई, मश्क कराई। एक दफा अम्मा ने खाना रखना भूल गई, कहीं साथ चली गई,
اور بچے کے آنے کا وقت، اماں پریشان کہ آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا، آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا، آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ اور آئی جو بچہ کھانا کھا رہا، کہنے لگا اماں آج تو بہت لذیذ کھانا تھا، اسی کھانے میں جہاں آپ کھانا رکھتی تھیں میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ دعائیں مانگنی ہیں اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی الجھنیں، اپنی روحانی زندگی، اپنی نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اس امت کے ہندو، اس امت کے سکھ، اس امت کے عیسائی، اس امت کے یہودی، اس امت کے اللہ کو نام ماننے والے کے لیے، اس امت کے ماننے والے کے لیے، امت کے تمام مسالک اور طبقات کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہیں۔ اکیلی اپنے لیے نہیں، اکیلی اپنے لیے نہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت سے، حضرت مجھے کوئی ولایت کا شارٹ کٹ بتا دے، ایسا ہو کہ مختصر میں ولایت مل جائے۔ تو فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے تو کسی کونے میں منہ دے کے چند آنسو بہا لیا کر، اس پہ اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ کوئی مسلم، کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، ہمارے منوں میں، ہمارے جیوں میں، ہماری طبیعتوں میں غیر مسلم کے لیے بھی نفرت نہ ہو، ان کے لیے دعائیں ہو رہی، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں ہو رہی، امت کے تمام طبقات کے لیے دعائیں ہو رہی۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت دعا فرمائیں۔ فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی کروں؟ حضرت بڑی دعا فرمائیں۔ دیکھ ابھی کوئی سو تو نہیں رہا، بڑی دعا کریں، بڑی دعا کریں۔ تو حضرت بڑی دعا کیسے؟ فرمایا ساری امت کے لیے، سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے طبقات کے لیے دعا کر، سارے طبقات کے لیے دعا کر۔ جب تو ساری امت، ساری انسانیت اور سارے طبقات کے لیے دعا کرے گا، یہ دعا بڑی ہوگی، اللہ اس کے بقدر پہلے تیری جھولی بھر دے گا۔ اب ایک حدیث سنیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے، آقا کا فرمان ہے سرکار کا، جو بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے، اللہ پہلے اس کو دے۔ جو کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ پہلے اس کو دے، فرشتہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک کو دعائیں کرنا، اور ایسے بندوں کے لیے جن کے لیے کوئی دعائیں کرنے والا نہ ہو، کوئی دعائیں کرنے والا نہ ہو، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ تو یہ تو دعاؤں کا وقت ہے۔ آپ حضرات اپنا گھر بار چھوڑ کے تشریف لائے ہیں، آپ دور پرے سے یہاں تراویح پڑھنے آئے ہیں، یہ سارا وقت، تمام لمحے اور تمام ساعتیں، یہ تو دعا کا وقت ہے۔ ہم کون سا وقت ایسا ہے جس میں کہیں ایسا نہ ہو دعا کے لیے بھول نہ جائیں؟ رمضان کی گھڑیاں اللہ نے تو ہمارے لیے خاطر فرشتوں کو فارغ کر دیا۔ پھر اگلی بات اور ہے، فرمایا جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ، یہ سامنے آسمان پہ اتر آتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں، کوئی مانگنے والا، کوئی لینے والا، کوئی دولت، کوئی رزق، کوئی بخشش، کوئی عطا۔ اللہ پاک کی رحمتیں مسلسل پکار پکار پکار، اور اللہ پاک بلا رہا اور کہا او مجھ سے لے لو، او مجھے سے جھولیاں بھروا لو۔ اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو چنا ہے۔ یہ بہت قیمتی لمحات، بہت قیمتی لمحات ہیں۔ ان قیمتی لمحات میں اپنے آپ کو دعاؤں پہ لگانا، دعاؤں پہ لگانا، اور دعا کے لمحے تلاش کرنا، لمحے تلاش کرنا۔ یہ جو یا وہابوں کا عمل ہے، یہ جو نفل میں نے دیے ہیں، یہ جو اللہم اغفر لی دی ہے،
اور یہ مسلسل پڑھنا ہے تو طاقتور ترین دعائیں ہیں، طاقتور ترین دعائیں ہیں۔ اور جتنی آپ روزانہ تسبیحات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ وہاں بیٹھے حسینی حال میں آپ تلاوت تسبیحات نفل کرتے ہیں، اور طے کر لیں کہ میں نے اتنے نفل پڑھنے ہیں۔ رحمتیں کیا ہوتی ہیں؟ متوجہ ہوتی ہیں۔ اور ایک اور چیز بتا دو، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ تھے جن کے پاس سونا ہی سونا، ریشم ہی ریشم، تجارت ہی تجارت، مال ہی مال، نعمتیں ہی نعمتیں، چیزیں چیزیں تھیں، اتنا کہ بادشاہ جو ہے وہ ان سے ادھار لیتے تھے۔ ان کے جو دادا تھے نا، دادا وہ کسی درویش کے ہاں ایسے رمضان گزارتے تھے۔ دادا سے مراد بڑے بزرگ کسی درویش کے ہاں ایسے رمضان گزارتے تھے، اور ایسی عبادت میں خدمت میں لگتے تھے۔ زندگی گزرتی گئی، اللہ پاک کی طرف سے ایک دفعہ فیصلہ ہوا، ہم نے تیری نسلوں کو تونگری کے لیے قبول کر لیا ہے، تونگری کے لیے قبول کیا ہے۔ اور پھر جو رب نے وسعت برکت اور تونگری کے فیصلے کیے اور عطا کے فیصلے کیے، آج دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی مہنگائی اس خاندان سے تونگری اور وسعت چھین نہیں سکے۔ جس کو اللہ عطا کرنے پہ آ جائے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے اللہ چھیننے پہ آ جائے اس سے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں، مستورات بھی، مرد بھی، اور تسبیح خانے میں قیام کے لیے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ نسلوں کا رزق منوا رہے، نسلوں کی روٹی منوا رہے، نسلوں کے لیے لباس، برکت، دولت، عزت، صحت، روحانیت، تونگری اور نورانی لک میں اور سجدے منوا رہے ہیں۔ خیال کرنا، اللہ کے لیے گھر چھوڑنا، اللہ کے لیے در چھوڑنا، اللہ کے لیے گھر در چھوڑ کے گھر در کی لذتوں کو چھوڑنا، کیا میرے رب کی بارگاہ میں کوئی انصاف نہیں؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، قرآن میں اللہ کہتے ہیں میرے بندو تم نے میری قدر ہی نہ کی۔ جو میرا رب بے قدری، قدر نہ کرنے کا شکوہ کرتا ہے، سوچو نعوذ باللہ وہ میرا رب بے قدرہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو میرا رب بے قدری کے شکوے کرتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ آپ کی کتنی قدر کرے گا۔ دور پرے سے یہاں تراویح پڑھنے آتے ہیں، دور پرے سے گھر بار کو چھوڑ کے یہاں قیام کیا ہوا ہے۔ گھر میں مسائل، زندگی میں مسائل، جیب میں پیسہ نہیں، قرضے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، حالات کی سختیاں، ہر وقت یہی سوچیں، سب کچھ ہے، اللہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ آ کے یہاں پڑا ہوا ہے، اب جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے، جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ آپ تو وہ لوگ ہیں، آپ نے فیصلے کیے ہیں کہ اللہ تو تیرے خزانوں سے برکتوں کے دروازے لے کر جانے ہیں، وسعتوں کے دروازے لے کر جانے ہیں۔ اللہ قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، ناکامیاں، حالات، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، اللہ تجھ سے زیادہ طاقتور نہیں، تو طاقتور ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہاں چھوڑ اور یہاں کی گٹھڑیاں، تونگری، برکت کی، سکون، خوشحالی کی اپنے سر پہ رکھ کر میں جاؤں گا، ایسے نہیں۔ رب سچے جذبوں کو قبول کرتا ہے۔ آپ سچے جذبے تسبیح خانے میں لے کر آئے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے یہاں تسبیح خانے کے محفل میں جو بھی شامل ہیں وہ سچے جذبے لے کر بیٹھے ہیں، وہ سچے ولولے لے کر بیٹھے ہیں، وہ سچی راہوں کے منتظر ہوتے ہیں۔
हर पल अपने आप को समझाना है, हर पल अपने आप को टेक और तकवीयत देनी है, हर पल, हर लम्हा, हर लहजा, कि अल्लाह ने मुझे चुना है, मुझे चुना है और मेरा इंतखाब किया है। ये उसकी शान करीमी है, ये उसकी शान करीमी है, ये उसका फजल करम है, ये उसकी अता और शफकत है। अल्लाह ने मुझे चुना है। तो दुआओं में वहां लग जाए, नफिल में लग जाए। मैंने टारगेट दिया है नफिल का, उसमें ताकतवर अंदाज से लग जाए। वजीफे का बहुत तवज्जो से लग जाए, तिलावत तस्बीह में लग जाए और घंटों तन्हाइयों की दुआएं। ऐसे वक्त में जब इज्तिमाई अमल न हो, इज्तिमाई अमल को नहीं छोड़ना। अगर इज्तिमाई अमल को छोड़ के इनफिरादी अमल किया तो उसमें वो ताकत नहीं होगी और फिर ये अकेला होगा। अगर इज्तिमाई अमल करेगा तो ये अकेला नहीं होगा। इज्तिमाई अमल के बाद तन्हाइयों की दुआएं, तन्हाइयों के नफिल और लंबी दुआएं उससे मांगना, उससे अर्ज करना, भिकारी बनना, तिलावत, नवाफिल इशराक चाश्त के, अवाबीन के और तकबीर उला पे नजर, ये चीजें वो हैं जो मेरी झोलियां भरवाएंगे और मेरी नस्लों के लिए तवंगरी का निजाम करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं खज़र अलैहिस्सलाम के साथ। कुरान का वाक़या बयान कर रहा। खज़र अलैहिस्सलाम के साथ मूसा तशरीफ ले जा रहे हैं। मैं उस इलाके में गया जहां यह वाक़या हुआ, तशरीफ ले जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक दीवार गिरने वाली थी, उस दीवार को फिर बना दिया, सीधा कर दिया। अच्छा ये क्यों किया? फरमाया बच्चे छोटे हैं। बच्चे क्या हैं? छोटे हैं। दीवार के नीचे खजाना है और अगर दीवार गिर गई लोग खजाना लूट लेंगे। ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ये इस खजाने के मालिक बनेंगे। तो पूछा आपने क्यों किया? कहा इनका जो अब्बा था वो दुआएं मांगने वाला, तस्बीहां करने वाला, वजीफे करने वाला, किसी फकीर के दर पे सर डाल के बैठने वाला और नेकी की तलाश करने वाला, नेकी की मजलिसों में आने वाला और नेकी की राहों को चाहने वाला और नेकी की तरफ कदम उठाने वाला था। और वो अब्बा नहीं जिसके अब ये यतीम बच्चे हैं, जाग रहे, जिसके अब ये यतीम बच्चे हैं, वो अब्बा नहीं। फरमाया 7 नस्लें पहले का बाप, वो 7 नस्लें पहले का बाप का बाप, बाप का दादा, दादे का दादा, उसकी नेकी, उसकी ये दुआएं काम आ रही हैं। क्या काम आ रही हैं? खजाने बच रहे हैं और खजाने मिल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आप जहां तस्बीखाने और तस्बीखाने के निजाम के साथ जो जुड़े हुए हैं, इसका अल्लाह के यहां कोई कीमत नहीं, अल्लाह के यहां कोई वकार नहीं, अल्लाह के यहां कुछ नहीं? कभी ना सोचिएगा। अल्लाह के यहां इसकी कीमत है। अल्लाह पाक क्या करता है? अल्लाह इसके सिले में नस्लों को पालता है, नस्लों को पालता है, नस्लों के खजाने बचाता है, नस्लों का रिस्क बचाता है, नस्लों की दौलत बचाता है। हाँ, मुझे एक साहब कहने लगे, अपने परदादा और बड़ों की कब्रों में जाके कहता हूं, नेकियां कर गए थे, किसी फकीर के यहां जाते थे और वहां नेकियां लेके आते थे। आज आपकी वजह से हम खुशहाल हैं, खाने खा रहे हैं, राहतें और बरकतें हैं। दुनिया में, सारी दुनिया में महंगाइयों के किस्से कहानियां हैं, हमारे यहां महंगाइयों के कोई किस्से कहानी नहीं। क्यों? अल्लाह पाक ने इन लोगों की नस्लों को पालने के फैसले किए हैं, उनमें आप शामिल हैं। कहें अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहें आप शामिल हैं। मैं आपको तसल्लियां नहीं दे रहा, मैं आपको झूठे वादे नहीं बता रहा, मैं आपको कुरान के किस्से, हदीस के किस्से सुना रहा हूं और यह सच्ची जिंदगी बता रहा हूं।
اللہ کے لیے اٹھنے والے قدم، اللہ کے لیے اٹھنے والے قدم اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں، بہت محبوب ہیں۔ جو اللہ کے لیے قدم اٹھتے ہیں، جو اللہ کے لیے جسم اٹھتا ہے، بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے۔ سارا دن قیمتی بنائیں، ساری راتیں قیمتی بنائیں، سانس سانس قیمتی بنائیں، لمحہ لمحہ قیمتی بنائیں اور اللہ سے فیصلے کروائیں، فیصلے کروائیں۔ آج بھی میں ٹیلی فونک پروگرام میں بات کر رہا تھا، کئی لوگوں نے مجھے بتایا، اس نے کہا جی جب بھی آپ کی نیت کر کے، آپ کی نسلوں اور اس سارے نظام کی نیت کر کے ہم نے کوئی وظیفہ، نفل، تسبیح، اعمال کیے ہیں، اتنا حیرت انگیز ہمیں اس کی تصویر ہی لیے جس کی حد نہیں۔ جس زور سے دیوار پہ گیند کو ماریں گے اسی زور سے واپس آئے گی۔ فیصلے کریں کہ فرشتوں کو دعاؤں پہ اتنا لگانا ہے کہ تھکا دینا ہے۔ بولے کیا خیال ہے؟ اتنا لگانا ہے، ان کو تھکا دینا ہے، اور ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی بنتا چلا جائے۔ 3 چیزیں بتاتا ہوں، سن لیں غور سے۔ ایک بخت، ایک نصیب، ایک مقدر۔ یہ زمینی چیز نہیں، یہ عرشی چیز ہے۔ پھر سنیں میری بات کو، سن رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ ماں باپ ڈگریاں، دولت، کالج، یونیورسٹیاں، بنگلے، کوٹھیاں، ڈائمنڈ، چاندی، ہیرے، سیٹ، رقبے، زمینیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ کوئی ایک ماں باپ مجھے بتائیں جو بخت، نصیب اور مقدر بھی دیتا ہو؟ یہ عرشی فیصلے ہیں۔ یاد رکھیے، جو بندہ کسی فقیر کے ہاں رمضان ہجرت کر کے گزارتا ہے، میرے پاس کتابوں کے اس کے ثبوت ہیں، اور اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے، اپنے لمحوں کو اللہ کی محبت میں ڈھال دیتا ہے، اور اندر جو ناگواریاں، تکلیفیں آتی ہیں ان سے لڑتا ہے اور ان کو ہراتا ہے، خود نہیں ہارتا، اللہ پاک اس کی نسلوں کے بخت، نصیب، مقدر روشن کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کی نسلوں کے بخت، نصیب، مقدر روشن کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کی نسلوں کے بخت، نصیب، مقدر روشن کر دیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے چاہتے ہیں؟ بس عزم سے رہیں، توجہ سے رہیں، لمحے لمحے کو قیمتی بنائیں، پل پل کو قیمتی بنائیں، اور ہر پل کو روحانی اور نورانی بنائیں انشاءاللہ۔ سچی بات ہے، حقیقی بات ہے، اور انشاءاللہ یہ چیز آپ کی زندگی میں کامیابیوں اور خیروں کا ذریعہ بنے گی، کامیابیوں اور خیروں کا ذریعہ بنے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ہر جمعرات اور ہر رمضان میں جو بھی آیا ہے آج تک پچھتایا نہیں، مجھے یاد ہے، اور تسبیح خانے سے جو بھی جڑا ہے آج تک پچھتایا نہیں۔ کریم آقا نے اس کو اور اس کی نسلوں کو ایسی ایسی زندگی کی قدرتی جاگتی آنکھوں سے کرشمے دکھائے ہیں، اس کی عقل دنگ رہ گئی ہے۔ عزم کے ساتھ چلیں، ہاں جی، عزم کے ساتھ۔ اب بیٹھ کے حروف تہجی کا نقش ہے، آج ہمارا دوسرا نقش ہے، آج ہمارا دوسرا نقش ہے، اور آج ہمارا با ہے، اور با جو ہے کل کتنے با ہیں یہ آپ کو میں بتا دوں۔ الف پورے قرآن میں، سن لے غور سے، پورے قرآن میں الف ہے 48,872، سب سے زیادہ الف ہے۔ پھر سنیں، 48,872 الف ہے، اور یہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ ہے جو کل آپ نے عمل کیا ہے۔ اور جو با ہے 11,420 ہے، 11,420 ہے، اور ہر حرف کی تاثیر، ہر حرف کی طاقت ہے۔ آج ہم با پڑھتے ہوئے اس نقش کو پر کریں گے، اپنے مقاصد، اپنے مراحل، اپنی زندگی کی آسیں، امیدیں، جن کے پاس قلم نہیں وہ انگلی پھیرتے جائیں،
جو لکھ نہیں سکتے اللہ پاک کی رحمت کو رکھتے ہوئے انگلی سے اپنی حاجتیں انگلی سے لکھنا شروع کر دیں، اور جن کے پاس پین ہے روشنائی والا، زعفرانی روشنائی والا، اصل پین وہی ہے، تو لکھنا شروع کریں اور باب بھی پڑھتے جائیں اور اس نقش میں اپنی حاجتیں لکھیں۔ حرف با آپ کو عرض کیا میں نے کہ 11,420 ہیں، اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے۔ قرآن کے حرف با آپ کو علم ہے بسم اللہ با سے شروع ہوتی ہے، کتنے حروف ہیں جو با سے شروع ہوتے ہیں؟ جب آپ کو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے اس حرف کی تاثیر کمالات کھولیں گے اور مسئلے الحمدللہ حل ہو جائیں گے۔ پڑھیں با 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 با، ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، توجہ سے بآواز بلند۔ آمین، الحمدللہ، اللہ مبارک کرے۔ تونگری کشکول کا عمل ہے، ہمارے جتنے بھی آن لائن پوری دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں، وہ کسی گھلنے والی سیاہی یا زردے کے رنگ سے یہ تعویذ لکھ کے گندے ہوئے آٹے میں کے پیڑے میں ڈال کے سمندر، دریا، جھیل، نہر میں ڈالیں گے، اور جو ہمارے یہاں تسبیح خانے میں حضرات ہیں وہ اس نقش کو علیحدہ کر کے مٹکے میں ڈال دیں گے، روزانہ علیحدہ کر کے مٹکے میں ڈالیں گے۔ اب یہ ہمارا تونگری کشکول ہے۔ اس تونگری کشکول کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ جو گٹھلیاں ہیں اس میں ڈالیں۔ جو حضرات یہاں موجود ہیں وہ تھیلی میں گٹھلیاں رکھیں گے، اور جو شاید کوئی ایک دو حضرات ایسے ہیں جو گھر جانے والے ہیں وہ تھیلی استقبالیہ پر جمع کرا کے جائیں، تشریف لائیں تو تھیلی واپس لے لیں، تھیلی میں سے گٹھلیاں نہ نکالیں اور تھیلی واپس نہ لے جائیں۔ تو بائیں ہاتھ پہ ہم کشکول رکھیں گے، ہم بائیں ہاتھ پہ تھیلی نیچے رکھ کر، اور یا قادر و یا نافع ہم نے 45 بار پڑھنا ہے۔ پہلے اس کی ترکیب سن لے۔ کوئی ناممکن کام ہو، ایک اللہ کے ولی تھے، کوئی ناممکن کام ہوتا تھا، ان کا تو اتنا یقین تھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا ایک جگہ تالا لگا ہوا تھا، موٹا تالا، تو ایسے پڑھتے پڑھتے نا اس تالے کو پھونک مارے، کیسے کیا تالا کھل گیا۔ میں کیا کیا؟ کہہ رہے 45 بار صرف یا قادر و یا نافع پڑھا۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور، یقین کے ساتھ کرے۔ تو یہ ہاتھوں کے جو پورے ہیں ان میں 15 لکیریں ہیں، 1 15 2 15 3 15 45 بن جائیں گے۔
डूब के यकीन से पढ़ें, तसव्वुर ताकतवर हो। मेरा, मेरी नस्लों का, तस्बीह खाने का, इस सारे निजाम का जितने भी अमल है इस तसव्वुर से करेंगे, ताकत लौट के आपकी तरफ ज्यादा आएगी, लौट के ज्यादा आएगी, ताकत लौट के ज्यादा आएगी। तो 45 बार पढ़ेंगे क्या? या कादिरो या नाफे पढ़े। दोनों हाथ इन घुटलियों पे मार के इनकी बरकत लेके, और ये वो घुटलियां हैं जिसमें लाखों करोड़ों दरूद, कलमा, तस्बीह, अमाल पढ़े हुए हैं। उनके बाद इस घुटलियों वाले हाथ को पूरे बदन पे बरकत के लिए फेर दें। बहुत बाबरकत अमल, बहुत सादतमंद अमल है। अब मुजरिमाना हाजिरी है, अल्लाह के सामने मुजरिम बन के ऐसे लफ्ज पढ़ेंगे जिस लफ्ज से जादू डरता है, जिन्नात डरते हैं, बीमारियां डरती हैं, नजर बद डरता है, दुश्मन हासिद डरता है और टूट जाता है। ये वो लफ्ज हैं जो कुरान और हदीस के अल्फाज हैं, जो अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, ये वो लफ्ज हैं और इनके अंदर बहुत ताकत है। मुजरिमाना कैफियतों के साथ इन लफ्जों को तवज्जो, ध्यान, यकसुई से पढ़ेंगे, डूब के पढ़ेंगे, सर झुका के, मुजरिम बन के। जो मुजरिम बन के जारियां करता है, एतराफ जुर्म करता है, वो पहले बख्शा भी जाता है, उसकी झोलियां भी भरी जाती हैं। मुजरिमाना कैफियतों के साथ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ आमीन। पूरे बदन पे और ये तवंगरी कशकोल जो है, इसमें 7 बार अमल कर लिया करे दिन में, वक्फे वक्फे से हाथ में लिया, और 45 बार या कादिरो। ये हर साल का अमल है, हर साल का अमल है। और इज्तिमाई अमल में
اجتماعی عمل میں گٹھلیاں ہاتھ میں رکھ کے، اس کے علاوہ تمنگری کشکول کا عمل دن میں کر لیا کریں۔ اور انگلش یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب بہت زیادہ کریں، اور انگلش میگزین ابکری کا آ گیا ہے، اس میں بھی بہت توجہ کریں۔ اپنے روحانی مشاہدات، طبی تجربات، کوئی دم، کوئی نقش، کوئی تعویذ آپ کا بہت زیادہ آزمودہ ہو، فارم میں لکھیں اور اس کو مسلسل صاف صاف لکھیں، اور یہ پہلے عشرے تک یہ مشاہدات جمع کرائیں۔ 11 اور 12 کی درمیانی رات میں ان تحریروں کو اپنے پاس رکھوں گا اور ایک خاص عمل کراؤں گا جس کا کمال اور برکتیں آپ اپنی نسلوں میں محسوس کریں گے۔ روزانہ 4:30 سے 6 بجے تک بیرون ملک کالوں کا پروگرام ہوتا ہے، روزانہ آج بھی ہوا ہے، اور رمضان کی 11ویں اور 12ویں کی درمیانی شب میں شادیوں کے لیے، تونگری کے لیے ایک عمل ہوتا ہے اور بہت کامیاب عمل ہے۔ اس میں پتاشوں کا شفائیہ پانی اور دوسرے طاقتور روحانی پیکج ہوں گے، انشاءاللہ دوسرے طاقتور روحانی پیکج ہوں گے۔ اللہ پاک کی رحمت ہو، اللہ برکت عطا فرمائے اور خیریں عطا فرمائے بہت زیادہ۔ یا وہابوں کا عمل رمضان میں ایک ہی وقت میں ظہر کی تعلیم کے بعد ہوگا۔ بہت ادب، دھیان، یکسو ہو کے پڑھیے گا۔ خیال کرنا، یا وہابوں کے عمل میں بہت جان مار کے پڑھیے گا، کہیں غفلت نہ ہو جائے، کہیں غفلت نہ ہو جائے، کرنے والا پا جائے اور غفلت کرنے والا کہیں محروم نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا اکرم من کل کریم و یا اعظم من کل عظیم، اغثنی من جودک و کرمک، مد عمری ملاقی العاقبہ، انت اللہ علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم۔ جو ہمارے یہاں مقیم حضرات ہیں، مستورات اور مرد حضرات ہیں، وہ یقیناً اپنے سامان کی، موبائل کی، چارجر کی خود حفاظت فرمائیں، ہماری غفلت سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے۔ اور بچے اگر ساتھ لائے ہیں ان کو خود سنبھالیں، بچوں کو خود سنبھالیں اللہ والے۔ خواتین، مرد بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بچوں کے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اپنے جوتے اپنے ہی استعمال کریں، جوتے اپنے ہی استعمال کریں، کسی اور کے جوتے استعمال نہ کریں۔ سحری میں 4:15 بجے تک دستن سمیٹ دیا جاتا ہے، پہلے تشریف لائیں بہت توجہ سے۔ ایک صرف عرض ہے جو آپ قیام کرنے والے ہیں، غور سے سنیں، دور بیٹھے ہیں، قریب بیٹھے ہیں، غور سے سنیں۔ باہر کا مجمع بڑھ رہا ہے، جو صرف سحری افطاری کے لیے آتا ہے ان میں اکثر نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اگر آپ پہلے نہ گئے تو آپ کا حق زیادہ ہے۔ باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں اچھا کھانا ملتا ہے، دور دور سے لوگ قافلوں کی شکل میں آتے ہیں اور وہ مجمع بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ حضرات پہلے تشریف نہ لے گئے، آپ کا حق زیادہ ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ آپ اپنے نوافل اعمال فی الحال چھوڑ کے لنگر کے بعد آ کے کر لیں، سحری کے بعد آ کے کر لیں، افطاری کے بعد کر لیں۔ باہر کا مجمع بہت بڑھ رہا ہے، ایسا مجمع ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ صرف یہاں لنگر کے لیے آتا ہے۔ آپ پہلے ہیں، ہم انہیں آپ کو زیادہ ترجیح دیں گے، آپ زیادہ ہمارے لیے اول ہیں، تو اس لیے پہلے تشریف لے جائیں۔
اور لنگر کی قدردانی، پانی کی قدردانی، رزق کی کوئی اعتراض نہ ہو، کوئی اعتراض نہ ہو۔ اور صفائی کا بہت خیال کریں، دریوں چٹائیوں کے نیچے کچھ چیزیں نہ پھینکیں، بیت الخلاء میں ایک لوٹا بہا کے آئیں۔ اور اگر آپ کسی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، سرکاری غیر سرکاری، وہ صاف صاف لکھیں اپنے فارم پہ کہ آپ کا کس شعبے سے تعلق ہے، کس سرکاری غیر سرکاری، کوئی شعبہ، کوئی ٹیکنیکل، اس پہ صاف صاف لکھیں، بہت زیادہ لکھیں۔ تسبیح خانے کے باہر نہ جائیں اور موبائل کی احتیاط کریں اور جلدی سونے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس میں زیادہ آپ کو برکت ہوگی۔ تو کارڈ تقسیم ہو گئے ہیں؟ ہو گئے ہیں؟ اچھا، ماشاءاللہ۔ کچھ حضرات کو نہیں ملے، سب کو مل گئے؟ نہیں ملے؟ کن کو نہیں ملے؟ پھر کیوں نہیں ملے؟ اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے۔ کچھ روحانی سوال، کچھ جسمانی سوال، کچھ آپ کے تجربات، کچھ آپ کے مشاہدات، اس سے فائدہ ہوتا ہے، بہت نفع ہوتا ہے۔ کیا سوال کریں گے آپ؟ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ کہتے ہیں اس کے کوئی فائدے بتائیں، اس کے کوئی تجربے بتائیں، اس کے کوئی مشاہدے بتائیں۔ اور ہمیشہ اپنے مزاج میں سخاوت کا مزاج ہو، بتانے کا مزاج ہو، چھپانے کا مزاج نہ ہو۔ اللہ پاک سخی کو پسند فرماتے۔ جی کہہ رہے میرا بچہ چھت سے گرا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، میں نے ایک تسبیح پڑھی، اللہ سے مانگا، پھونک ماری، اللہ نے صحت عطا فرمائی اس درود کی برکت سے۔ اور جی جی اس درود کی برکت بتائیں، بولیں۔ ہاں جی، جون کا مہینہ تھا، 2 سال کا بچہ تھا، اس کو پیشاب بند ہو گیا، پیسے نہیں تھے، ہسپتال کیسے جائیں؟ تو کہا میں نے پھر 121 مرتبہ درود شفا پڑھا، اللہ پاک نے صحت دے دی، اولی ٹائم کھل گیا پیشاب۔ جی جی بھائی مختصر بات کریں، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ درود شفا پڑھیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ درود شفا آپ ٹھیک، دن رات وضو بے وضو بہت زیادہ پڑھیں، روزانہ سینکڑوں ہزاروں پڑھیں، جلدی نہ کریں، کچھ عرصہ پڑھیں۔ جی اور سوال؟ بھتیجا ہے چھوٹا سا، 2 سال کا، 13 سال کا، نہ بولتا ہے، نہ نظر آتا ہے، اور نہ ہی چلتا ہے، اس کے لیے کوئی علاج بتائیں آپ حضرات اپنے تجربات۔
بتائیں. کہتے ہیں افحسبتم اور اذان والا عمل مسلسل کرتے رہیں ٹھیک ہو جائے گا. اور یا کہاروں کا عمل کریں، پانی میں پاؤں ڈبو کے وہ کریں. آپ 7 بار کہتے ہیں سورۃ فاتحہ مسلسل پڑھ پڑھ کے اس پہ دم کریں. جی ہاں جی. کہتے ہیں یا حیو یا قیوم مسلسل پڑھنے سے بھی انشاءاللہ صحت، تندرستی اور خیر ملے گی. مختوم صاحب والا عمل اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ. مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کریں، وہ عمل کریں، مسلسل کریں. جی اس میں ذات 4444 بار پڑھیں، بالکل ٹھیک ہوں گے 40 دن. جی اچھا جی، اور کسی کا سوال؟ گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں اور بچے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، گھر میں سکون، زندگی میں چین ہو، اس کے لیے بتائیں. جی واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا. اول آخر درود پاک، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد، اس تصور کے ساتھ جو چیزیں ہمیں لڑا رہی ہیں، نفرت پیدا کر رہی ہیں، وہ ختم ہو جائیں. اور ہاں جی، سوال کا جواب پہلے دے دیں، اس کا جواب دے دیں پہلے. سورۃ بقرہ پڑھیں گھر میں، سورۃ بقرہ پڑھیں گھر میں. سورۃ فاتحہ 7 بار پانی میں دم کر کے پئیں. جی 2 تسبیح سورۃ اخلاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کریں روزانہ. جی اور ہاں ہاں جی، اور بتائیں. گھر کے بڑے افراد آپس میں دھیمی زبان میں، دھیمے لہجے میں بات کریں. روحانی بیٹی اور روحانی غسل، یہ 2 چیزیں ہیں جو کی جائیں. اچھا جی، 40 شفاعت کا تصور کر کے اپنے اوپر بھی ان ساری چیزوں پہ بھی دم کر دے. آپ کے علم میں ہے کہ آج سورۃ اخلاص کی پہلی جمعرات ہے، اور یہ سورۃ اخلاص کا عمل وہ عمل ہے جو سال کے بعد یہ برکت اور سعادت ہمیں ملتی ہے. سال کے بعد یہ برکت اور سعادت ملتی ہے. سال کے بعد سورۃ اخلاص. سارے مشرکین جمع ہو کے آئے، کہنے لگے کہ اے حبیب، اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، آپ اپنے رب کا تعارف کرائیں، اپنے رب کا شجرہ بتائیں، اپنے رب کا خاندانی عکس دیں، اپنے رب کے 4 فادرز بتائیں کیا ہیں. تو فوراً وحی آئی کہ اللہ جل شانہ نے اپنا تعارف کروایا. ان مشرکین سے کہہ دو میرا تعارف یہ ہے کہ میرے حبیب کہہ دیں قل هو اللہ احد، کہ میرا تعارف یہ ہے، میں ایک ہوں، احد ہوں،
یکتا ہوں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ میرا تعارف ہے، یہ میرا تعارف۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے اپنا نصب بتایا، اپنا تعارف بتایا کہ اللہ پاک ہے نصب سے، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، وہ قدرت کامل رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کرو، اللہ کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کرو۔ اور ابی بن کعب فرماتے ہیں جس شخص نے سورۃ اخلاص قل ہو اللہ کی تلاوت کی، اس نے ایسا ہے کہ 10 پارے پڑھ لیے، تہائی قرآن کی تلاوت کی۔ اور جس نے 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، ایسے ہے کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا، اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو شخص بستر پر لیٹ کر سورۃ فاتحہ اور قل ہو اللہ ایک ایک بار پڑھ لے، ایک روایت میں سورۃ فاتحہ ایک بار اور سورۃ قل ہو اللہ ایک بار، موت کے سوا ہر چیز سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، موت کے سوا ہر چیز سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاؤ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے۔ آپ جب بستر پہ سونے کے لیے تشریف لاتے، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پڑھ لے۔ یہ ابکری والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے، اس کے علم کی کمی ہے۔ جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا، اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے کسی حوالے کی، کسی ثبوت کی نہیں ہے۔ جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے، حق ہے اور حق ہے، حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ تو فرمایا کہ کیا فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں، اکٹھا فرماتے، جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں ہتھیلیوں کو، دعا مانگتے ہیں نا، ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر 3 سورتیں پڑھتے۔ قل هو اللہ احد، سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے، اور پھر پر اپنے سر نمبر 1، دوسرا چہرہ نمبر 2، اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے۔ آج میں اس کا ایک راز بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے، کر کے ایک بار قل ہو اللہ پوری سورت، ایک بار سورۃ فلق پوری سورت، اور ایک بار سورۃ ناس پوری سورت، ٹھیک ہے؟ پڑھ لی، ہتھیلیوں پہ دم کیا، دم کرنے کا پہلے سر پر اوپر سے شروع کرتے حضور، سر، چہرہ، چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا، پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے، اگلے حصے پہ پھیرتے، پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے، ہاتھ پھیلاتے دونوں ہتھیلیاں، پھر یہ 3 سورتیں پڑھتے، پھر ایسے کرتے، پھر تیسری بار، تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت قل ہو اللہ اور معوذتین فلق اور ناس 3 بار پڑھ لے، اگر اسے اس رات موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا، اگر زندہ رہا تو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔
सोते वक्त ये अमल 3 दफा कर ले। और अब्दुल्ला बिन खुबैब से रिवायत है, फरमाया जो सुबह व शाम 3 बार कुल वल्लाह और मावज़तैन पढ़ ले, मसलन 3 दफा कुल वल्लाह, 3 दफा फलक और 3 दफा नास, ये सूरतें, फरमाए जो सुबह शाम पढ़ ले, सुबह शाम। ये और रिवायत है, पहला अमल हथेलियों को सीधा करके 3 दफा करना, पहला अमल वो है। दूसरा अमल ये है कि जो सुबह और शाम ये 3 सूरतें पढ़ ले। अब इसके कमालात सुने, फरमाए ये तुम्हें हर चीज से काफी होगी, बस अब तुम्हारे लिए अल्लाह काफी हो गया। अब तुम्हें किसी चीज, किसी परेशानी, किसी दुख, किसी तकलीफ, किसी नाकामी, किसी मुसीबत को इंशाअल्लाह आंखों से नहीं देखोगे। अब मैं एक तीसरा अमल बता रहा हूं, अब फिर इन अमल की मैं वजाहत बताऊंगा। तीसरा अमल बता रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा। आज हमारी सूरत इखलास की पहली जुमेरात है और ये 11 जुमेरात होंगी, और जो आखिरी दुआ होगी वो हजवेरी महल के 1.25 अरब के दरूद पाक के चिल्ले में, जो 23 नवंबर से शुरू हो रहा, 23 नवंबर से 21 नवंबर से, पिछले साल वाली तारीख मुझे याद है, 21 नवंबर जुमेरात, तस्बीह खाने की जुमेरात जो होगी वो वही होगी हजवेरी महल में 21 नवंबर की। तो इसकी जो आखिरी जुमेरात है वहां होगी और इख्तितामी दुआ होगी। अब एक तीसरा अमल बता रहा हूं, जो गौर से सुने, फिर मैं इन सारे वज़ाइफ की बरकत और कमालात बताऊंगा। फरमाया कि जो शख्स जुमे की नमाज के बाद कुल वल्लाह, फलक और नास 7 दफा पढ़ ले। जुमे की नमाज कल पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। जुमे की नमाज के फर्जों के बाद, चाहे सुन्नतों के बाद, फर्जों के बाद, चाहे नमाज को खत्म करके सुन्नतों के बाद 7 दफा कुल वल्लाह, 7 दफा सूरत फलक और 7 दफा सूरत नास पढ़ेगा, अल्लाह अगले जुमे तक उसे हर बुराई से महफूज फरमाएंगे। वो बुराई क्या है? किसी दुश्मन की बुराई, किसी हासिद की बुराई, किसी जालिम की बुराई, किसी ऐसे शख्स की बुराई जो मुझसे इंतकाम लेना चाहता है, मुझे बर्बाद करना चाहता है, मेरी नस्लों को खत्म करना चाहता है, हासिद की बुराई, कीना परवर की बुराई, जादू के जादूगर की बुराई, नजरे बद की बुराई, या कोई ऐसी बुराई के मेरे साथ किसी असलहे से, तलवार से, छुरी से, थप्पड़ से, या किसी घोंसे से, या किसी गन से, किसी तकलीफ बंदूक से मेरे साथ बुराई करना चाहता है, या जिन्नात मेरे साथ बुराई करना चाहते हैं,